بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوی پر عدت شوہر کے نسب کی حفاظت اور سوگ کے لیے واجب ہے۔ اس کو حکم ہے کہ انتظار کرے، فوراً دوسرا نکاح نہ کرے، اور دوسروں کو بھی یہ حکم ہے کہ زمانہ عدت میں پیغام نکاح نہ بھیجیں۔ لہذا شرعی طور پر عدت کی مدت متعین ہے، جس کے پیش نظر شوہر کی وفات کی عدت مہینوں کے اعتبار سے 4 ماہ 10 دن ہے، خواہ عورت کو حیض آتا ہو یا نہیں۔ البتہ عورت اگر حاملہ ہو تو اس کی مدت بچہ پیدا کرنے تک ہوتی ہے، اور متعلقہ عورت کی مدت 3 ماہواریاں مقرر کی گئی ہیں، اور حاملہ ہونے کی صورت میں بچہ پیدا ہونے تک۔ عدت والی عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، سرما لگانا، مہندی لگانا، بلا عذر شرعی گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنا، سفر کرنا، شادی بیاہ اور منگنی کے موقع پر گھر سے نکلنا، سب امور ناجائز ہیں۔ البتہ اگر سر درد ہو یا سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں تو علاج کے طور پر سر میں تیل لگانے کی اجازت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اسے 4 ماہ 10 دن بطور عدت گزارنا ہوتے ہیں، اور عدت سے مراد وہ ایام ہیں جو نکاح کے بعد عورت کو نکاح ثانی کے انتظار میں گزارنا لازم ہوتے ہیں۔ عدت کی مدت عورت کے لیے سزا یا کسی عذاب کی صورت میں نہیں ہے۔ اس عدت وفات میں سوگ کا بھی حکم ہے، یعنی بیوہ ہو جانے والی عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عدت کی پوری مدت میں سوگ منائے۔ جو چیزیں زینت اور سنگار کے لیے استعمال ہوتی ہیں، خاوند کے علاوہ کسی دوسرے قریبی رشتہ دار مثلاً باپ، بھائی اور بیٹے کے انتقال پر سوگ منایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی مدت صرف 3 دن ہے، اس سے زیادہ منع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی اہل ایمان خاتون کے لائق نہیں کہ وہ کسی مرنے والے قرابت دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، خاوند کی وفات پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنے کا حکم ہے۔ اگر آنکھیں خراب ہوں اور کوئی دوا دستیاب نہ ہو تو سرمے کو بطور دوائی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے رات کے وقت ڈالا جائے اور دن کے وقت اسے صاف کر دیا جائے۔ جیسا کہ حدیث میں بیان ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اسے آنکھوں میں کچھ شکایت تھی تو وہ جلا نامی سرما استعمال کرتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی لونڈی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ سرما بطور دوا استعمال کرے یا رہنے دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اسے استعمال نہ کریں، ہاں اگر بہت ضروری ہو تو رات کو لگائیں اور دن کے وقت اسے صاف کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے مزید فرمایا کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں نے مصبر، یعنی کہ الویرا کا نام ہے مصبر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کسی قسم کی خوشبو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چہرے کو جوان اور خوبصورت بناتا ہے، اگر ضرورت ہو تو رات کے وقت لگا لیا کرو، مگر دن کے وقت صاف کر دیا کرو۔ بیوہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت کے ایام اپنے گھر گزارے، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت ہو تو رات کے وقت اپنے گھر واپس آ جائے۔ مثلا اگر کسی عورت کے والدین یا بہن بھائی میں سے کوئی وفات پا جائے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن رات سے پہلے گھر واپس آ جائے۔ اگر روزگار کو لے کر اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو وہ پردہ کر کے جا سکتی ہے، لیکن شام ہونے سے پہلے وہ گھر واپس آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میرا خاوند وفات پا چکا ہے اور میں عدت میں ہوں، لیکن میرا کھجوروں کا باغ پک کے تیار ہو چکا ہے جو میری سال بھر کی گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اپنا کام کرو، مگر شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاؤ۔ بیوہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوخ رنگ کا لباس نہ پہنے، ایسا لباس پہنے جو سادہ ہو، ہلکے رنگ کا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ کو بہت زیادہ شوق اور رنگین لباس پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے کمرے میں رہنا، بس عبادت کرتے رہنا، سفید لباس ہی استعمال کرنا، گھر میں آئے مہمان کو سلام نہ کرنا یا ان کے سلام کا جواب نہ دینا، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل کرنے اور جاہلانہ رسوم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔